اللہ کی رضا کے لیے دین حاصل کرنے والے کا مقام شہداء سے بھی بلند ہے، اور دنیاوی مقاصد کے لیے دین سیکھنے والے کا جو مقام ہے وہ دوزخ میں سب سے بدتر حب الحزن اس کا نام ہے۔ دوزخ میں ایک ایسی جگہ ہے جس سے دوزخ خود پناہ مانگتا ہے، اس میں وہ لوگ ڈالے جائیں گے جو دین کو دنیاوی مقاصد کے لیے حاصل کرتے ہیں اور دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ نے جو حدیث بیان کی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، علم کو حاصل کرو اللہ کی رضا کے لیے اور آگے پھیلاؤ اللہ کی رضا کے لیے، تو تمہارا مقام اور درجہ شہداء سے بلند ہے۔ اگر تم اس لیے حاصل کرو گے علم دین کہ معاشرے میں تمہارا سٹینڈر ہو، تمہارا نام ہو، تمہارا روب ہو، اور دوسرے علماء پر یا جاہلوں پر تمہاری فوقیت ہو، تمہارا ڈنکا بجتا ہو، شہرت کا مقصد ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے فرمایا آگ ہے، یعنی جہنم۔ ابن عباس رضی اللہ نے بتایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، میری امت میں کچھ لوگ دین سیکھیں گے مگر ان کا مقصد یہ ہوگا کہ اس دین سیکھے ہوئے سے کمائی کی جائے، امیر لوگوں کے ساتھ رسائی حاصل کی جائے، وزراء اور حکمران تک پہنچا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بدترین اس شخص کو کہتے ہیں جس نے دین سیکھا ہو اور پھر وہ حکمرانوں اور وزراء کے چرنوں میں جا کر بیٹھے۔ اور کئی ایسے، لیکن وہ صحیح عالم نہیں ہوتے جو وزراء اور حکمرانوں کے چرنوں میں جا کر کے بیٹھتے ہیں، وہ صحیح عالم نہیں ہوتے۔ لیکن علماء سو بھی برحق ہے، مفتی منیب الرحمان دیکھ لو، اور بڑے بڑے عالم ہیں جو خاموشی سے کام کر رہے ہیں، لاکھوں علماء جن کو کسی وزیر سے کوئی غرض نہیں ہوتا، کسی حاکم سے، کسی بادشاہ سے، کسی امیر سے کوئی تعلق نہیں۔ میں اپنے علاقے میں ایسے علماء کو جانتا ہوں جو سال میں ایک آدھ سوٹ ڈالتے ہیں، غریبی میں ہیں، کم پرسری میں ہیں، اور اس کے باوجود وہ اپنی مسجد میں، اپنے مدرسے میں اپنا دین کا کام کر رہے ہیں، سارا دن حدیث پڑھاتے ہیں، درس دیتے ہیں، کوئی غرض نہیں کسی سے، کوئی ان کی کوئی کھل کے خدمت بھی نہیں کر رہا، اور مشکل کے ساتھ وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ میں ایسے علماء کو آج بھی جانتا ہوں، اور آپ بھی کئی ایسے علماء کو گہرائی سے دیکھیں، ہمارا کیونکہ تعلق علماء سے۔ اگلی حدیث بھی دیکھیں، ابن مسعود رضی اللہ نے بیان کیا، اگر علماء علم حاصل کرنے کے بعد اسے محفوظ رکھتے اور اسے اہل لوگوں کے سامنے پیش کرتے تو یقیناً معاشرے میں، دنیا میں یہی علماء سردار ہوتے، لیکن انہوں نے اسے دنیا والوں پر اپنی دنیا حاصل کرنے کے لیے خرچ کیا، اس وجہ سے ذلیل ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، وہ شخص جسے فکر ہو تو صرف فکر آخرت ہو تو اللہ تعالیٰ غم دنیا سے اس کی کفایت فرمائے گا، لیکن جو دنیاوی معاملات میں پریشان رہتا ہے، اسی میں کھویا رہے اور اللہ کی پرواہ نہ کرے تو اللہ کو بھی اس کی پرواہ۔ ہمارا مقصد غرض جو بھی نیکی کرنے کا ہے وہ اللہ کی رضا ہو۔ آپ بھی اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں، آپ سب جو بیٹھے ہو اللہ کی رضا کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں، آپ کو کوئی اماؤنٹ نہیں ملنی، نہ کوئی آپ کو کوئی فائدہ ملنا ہے، صرف فائدہ ہے تو اللہ کی رضا ہے، اسی سے آپ کی دنیا بھی ٹھیک ہوگی اور آخرت بھی۔ اس حدیث میں یہی نتیجہ نکلا نا کہ جو صحیح دین سیکھ کر علماء بھی اور لوگ بھی دین سیکھ کر صحیح طرح سے دین پھیلاتے تو آج یہی علماء حکمران ہوتے۔ یہ رائے دی ہے صحابہ نے، لیکن حدیث اگلی تھی جو میں نے یہاں سے جو پڑھی ہے کہ جس میں یہی پھر فرمایا کہ فکر آخرت تم کرو، آخرت کی تیاری کے لیے دین پڑھو پڑھاؤ تو اللہ تمہیں دنیا سے بھی بے نیاز کر دے گا اور آخرت میں بھی۔ اور اگر آپ کو دنیاوی لالچ غرض ہوگی تو پھر معاملہ ٹھیک نہیں رہے گا۔ تو جو بزرگ صحابی نے، یہ ابن مسعود نے یہ جو رائے دی ہے کہ اگر علماء سارے زیادہ عالم بنیں اور باعمل بنیں، دین پھیلائیں، تو بادشاہوں سے، عمراء سے کوئی رابطہ نہ رکھیں غیر ضروری، دین کے علاوہ۔ دین پھیلانے کے لیے اگر رابطہ رکھنا پڑتا ہے تو یہ مجبوری ہے، اپنے مقصد کے علاوہ، یعنی جو دین مقصد ہے اس کے علاوہ
اگر وہ دنیاوی معاملات سے رابطہ نہ رکھتے تو آج دنیا میں علماء ہی حکمران ہوتے، اور یہ بات بھی ان کی رائے قابل فہم ہے۔ واقعی اگر علماء کی اکثریت ایسی ہوتی، علماء زیادہ ایسے کرتے تو پھر یہ معاملہ۔ آخری حدیث آج کے بیان کی ابن عمر نے جو بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس نے اللہ کے سوا غیر کی رضا کے لیے علم حاصل کیا یا اس کا مقصد علم کے ذریعے کمائی کرنا ہے، کسی اور کو راضی کرنا ہے، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سوچ لے۔ لیکن ایک حدیث رہ گئی، یہ چیپٹر مکمل ہو گیا، کل ہم نیا شروع کریں گے۔ اس حدیث میں جس کے پاس دین کا علم آ جائے وہ آگے نہ پھیلائے، اس کی بھی پکڑ ہے۔ جیسے آپ حدیث سنتے ہیں روزانہ ایک، اگر آگے نہیں بتائیں گے تو آپ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص علم کی کوئی بات یاد کرتا ہے پھر اسے دل میں چھپائی رکھتا ہے، قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے منہ میں آگ کی لگام لگی ہوگی۔ یعنی دین جو سیکھا ہے آپ گھر جا کے اپنی بیگم کو سنا دیں، جو بات بھی آپ کو یاد رکھنی چاہیے، ادھر نکلتے ہوئے کسی کو سنا دیں تاکہ وہ آپ کس کے ذمے سے بری ہو جائیں۔ کسی دوست کو سنا دیں، بہن کو سنا دیں، بیٹی کو سنا دیں، بھائی کو، ماں کو سنا دیں۔ اگر یہ چیز عمل ہم کر رہے ہوتے تو آج سارے لوگ دیندار ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے تو دین کی جو بات بھی سیکھیں وہ آگے پہنچائیں، یہ حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق